جتنے عقیدے ہیں ان تمام عقیدوں میں پہلے دو عقیدے ہمارے مضبوط ہونا، وہ دو عقیدوں کو اللہ نے کلمے کے اندر داخل کر دیا۔ یہ دو عقیدے اگر ہمارے مضبوط نہیں تو بعد کے عقیدے کمزور ہو جائیں گے، پھر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ہمارے ایمانی عقائد میں دو عقیدے سب سے پہلے ہماری ہونی چاہیے، وہ دو عقیدوں کو اللہ نے ہمارے کلمے میں داخل کر دیا۔ ایک عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور ظاہر میں یہ کلمہ بہت چھوٹا اور اس کا ترجمہ بڑا سادہ سیدھا نظر آتا ہے، لیکن اس کی تشریح بڑی گہری ہے۔ اور ہمارا یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعض لوگ یہ کلمے پر بھی ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں۔ ایک کلپ مجھے ایک صاحب دکھائے، ہمارا کلمہ پورا نہیں کہتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارا کلمہ پورا نہیں کہتے، اور وہ مولانا کچھ کتابیں رکھ کر لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے تھے اور بول رہے تھے جنت کے درختوں میں ہمارا کلمہ لکھا ہے، فلاں جگہ پر ہمارا کلمہ لکھا ہے، جنت کے محلات اور دروازوں کے اوپر کے حصے میں ہمارا کلمہ لکھا ہے۔ پورا کلمہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ، یہ ہمارا پورا کلمہ ہے۔ اور ان کے علم پر مجھے تعجب ہو رہا تھا، ان کے علم پر مجھے تعجب ہو رہا تھا۔ یاد رکھو، میں پوری ضمانت کے ساتھ بغیر کسی اختلاف کے پوری جرت کے ساتھ کہتا ہوں، بریلویوں کا کلمہ بھی وہی، دیوبندوں کا کلمہ بھی وہی، حنفیوں کا کلمہ بھی وہی، شافعیوں کا کلمہ بھی وہی، مالکیوں کا کلمہ بھی وہی، حنبلیوں کا کلمہ بھی وہی۔ اور آج کلمے کے اندر کوئی زیادتی کرتا ہے، سمجھو کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، وہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے۔ ہمارا کلمہ 1450 سال سے مقدس کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور جو بات اور جو روایت جنت کی پیش کر رہے ہیں وہ جنت میں علی کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اس سے کلمہ ثابت نہیں ہوتا۔ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جو روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کے درختوں میں یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وصی اللہ، یہ علی اخو رسول اللہ، صاف صاف کہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو، اس سے کلمہ ثابت نہیں ہوتا، علی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ علی کی فضیلت الگ ہے، کلمہ الگ ہے۔ ویسے تو بہت ساری فضیلتیں ابو بکر کی بھی ہیں، بہت ساری فضیلتیں عمر کی بھی ہیں، بہت ساری فضیلتیں عثمان کی بھی ہیں، بہت ساری فضیلتیں خدیجہ کی بھی ہے، بہت ساری فضیلتیں فاطمہ کی بھی ہیں، ایسے علی کی فضیلتیں۔ ہمارا جو کلمہ ہے، جو ایمان کے عقائد میں سب سے پہلا نمبر ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دو جملے مل کر ایک کلمہ بنتا ہے۔ کتنے جملے بن کر؟ دو جملے بن کر ایک کلمہ بنتا ہے۔ اس کا پہلا جملہ اور اس کا پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا دوسرا جملہ اور اس کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور آپ مکتب میں پڑھے ہوں گے، مدرسے میں پڑھے ہوئے علماء سے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، آپ مکتب میں ارے مولانا اوپر تشریف لائے، آپ مکتب میں پڑھے ہوں گے اور مکاتب میں بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ پڑھاؤ بچوں کو مکاتب میں، پڑھاؤ بچیوں کو مکاتب میں، ان کو نورانی قاعدہ بھی پڑھاؤ، ان کو قرآن بھی پڑھاؤ، 5 کلمے بھی پڑھاؤ، ایمان مجمل بھی پڑھاؤ، ایمان مفصل بھی پڑھاؤ، اور گھروں میں بیٹھ کر تم جو سمجھے ہیں وہ تمہارے بچوں کو سمجھاؤ، تب جا کر
بچوں کا ایمان ہوگا۔ مکتب میں رٹی رٹائی بات سنا کر حضرت کے پاس سے واپس گھر کو آتا ہے، مذاکرہ نہیں ہوتا تو پھر خطرے میں پڑ جائے گا ایمان۔ مذاکرہ کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ مکتب میں بھی پڑھا ہوں، مکتب میں آپ بھی پڑھے ہیں، ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے کثرت سے پڑھتے رہو، بار بار پڑھتے رہو، اٹھے تو پڑھو، سوتے ہوئے پڑھو، انشاءاللہ تعالی جس کی عادت کلمہ بن جاتی ہے اس کی موت ایمان پر ہوتی ہے۔ جس کی عادت کلمہ بڑھ جاتی ہے اس کی موت ایمان پر ہوتی ہے۔ ایسے اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں جو روزانہ 70 ہزار مرتبہ کلمہ پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 70 ہزار مرتبہ کلمہ پڑھتے تھے، 1 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھتے تھے۔ بات کرنے کا موقع نہیں، بزنس کرنے کا موقع نہیں، زبان خاموش رکھتے پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں زبان کو ذکر سے ترک کرو۔ اس لیے نماز کی فضیلت الگ ہے، روزے کی فضیلت الگ ہے، زکوٰۃ کی فضیلت الگ ہے، حج کی فضیلت الگ ہے۔ اللہ یہ نہیں کہا تو نماز پڑھے گا میرے لیے تو میں نماز پڑھوں گا تیرے لیے، تو روزہ رکھے گا میرے لیے تو میں روزہ رکھوں گا تیرے لیے، تو زکوٰۃ دے گا میرے لیے میں زکوٰۃ دوں گا تیرے لیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا۔ کسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرفین کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جب ذکر کی بات آتی ہے، ذکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کو ذکر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اسی وقت میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ پر فرماتے ہیں تمہیں منجے یاد کرنا اتنی بڑی بات نہیں جتنی بڑی بات کہ میں تم نہ یاد کرنا ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، میرا یاد کرنا تمہارے لیے بہت بڑی بات۔ تمہیں منجے یاد کرے تو میرا فائدہ نہیں، میں تم نہ یاد کرے تو تمہارا فائدہ ہے۔ تو ذکر کرو، اور سب سے بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے۔ میرے پیارو، آج کے عنوان کا ایک درد ہے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، کسی مسلک کی بات نہیں ہے۔ اس عنوان میں دیوبندی بھی داخل ہیں، اس عنوان میں بریلوی بھی داخل ہیں، اس عنوان میں تمام مسلک والے داخل ہیں، اہل عجم داخل ہیں، اہل عرب داخل ہیں۔ اس لیے سمجھانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دولت کے اتنے دشمن نہیں ہے دنیا میں، ہماری عزت کے اتنے دشمن نہیں ہے دنیا میں، ہماری پراپرٹیوں کے اتنے دشمن نہیں ہے دنیا میں جتنا کہ ہمارے ایمان کے اس وقت دشمن ہے۔ دشمن 1450 سال سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے کرتے آج ہار چکے ہیں، آج ہار چکے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے جلدی جلدی کچھ باتیں سن لے۔ دشمن 1450 سال سے لے کر اب تک ایک کام، ایک کوشش کرتے رہے، کیا؟ اسلام کو مٹانا، مسلمان کو مٹانا۔ اور اللہ کا فضل ہے 1450 سال سے ان کی کوششیں برباد ہوئی، اسلام آگے بڑھتا رہا، ان کی کوششیں برباد ہوئی، مسلمان آگے بڑھتا رہا۔